الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند سارے حضرات مل کر پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بعد از حمد و سلام سامعین گرامی قدر حضرات علماء کرام ثناخانان خیر الانام اور جمیع محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم جس نے ہمیں ایک حسین محفل میلاد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری لغزشات کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل ہم سب کو یقیناً پتہ ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ایصال ثواب ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے لیے تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا تحفہ سرکار کائنات کا ذکر دیا جائے۔ ہمارے تحفے دنیا میں ہم فنا ہیں، فانی ہیں، ہمارے ایک دوسرے کو ہم تعریف دیتے ہیں وہ بھی تقریباً فانی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا تحفہ ہے بے شک ہم فانی ہیں لیکن تحفہ یقیناً باقی ہے، کیونکہ اس تحفے کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے کہ جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم سب فنا ہو، باقی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اس حوالے سے یہ تحفہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہمارے عربی دان بڑے اچھا مقولہ مجھے یاد آ گیا، حدیث بھی ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کا رستہ دکھانے والا بے شک وہ بیٹھ کے دکھائے وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس نے ہمیں بلکہ کل کائنات کو بتایا کہ باقی ذات وہی ہے جو نظر نہیں آتی، نظر بھی نہیں آتی لیکن باقی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں، اس کے باوجود فانی ہیں۔ جو نظر نہیں آتا وہ بولیں صاحب اللہ کو تو ہم مانتے ہیں نا، سب بولیں وہ سب
ہم سب جو چیز نظر آ رہی ہے وہ سب فنا ہے، جو نظر نہیں آتا باقی وہی ہے۔ حالانکہ ہمارا دنیا کا جو سائنس ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا اندر یہ پلر لگا ہے، اس کے اندر مضبوط سریا لگایا جائے اور اس کو تھوڑا اور موٹا کیا جائے تاکہ یہ دیر پاؤ ہمیشہ کے لیے رہے، نظر آئے۔ ہمارا سائنس یہ کہتا ہے جو نظر آتی ہے وہ باقی رہتی ہے، لیکن مدینے سے آواز آتی ہے جو نظر آتی ہے وہ فانی ہے، جو نظر نہیں آتا وہی باقی ہے۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، بولیں الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اوپر اٹھتے بیٹھتے عمل نظر آتا ہے، نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بولیں نظر آتا ہے، اٹھنا بیٹھنا نظر آتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، نماز ختم نہیں ہوتی، عمل باقی رہتا ہے۔ جو اس طرح اٹھک بیٹھک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے۔ وہ جو نظر نہیں آتا وہ باقی ہے۔ دلیل میں نے ابھی دی ہے۔ تو یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے، یہ جو جتنے مناظر فطرت ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو دیکھا کر، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میں کیا تو یہ دیکھتا ہے، خیال کرتا ہے یہ ختم ہوتا ہے، یہ ویسے ہی ہے۔ میں یہ دیکھا گا، شاید تجھے کبھی خیال آ جائے اس کے بنانے والے کی طرف، شاید کہ تیرے کان میں یہ آواز پڑ جائے جو 1400 سال پہلے مدینہ سے اٹھی تھی کہ اس کائنات کی رنگینیوں میں کھو نہیں جانا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کائنات سب اللہ کے لیے ہے، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اور یہ سب کو فنا ہے۔ باقی ذات ہے تو وہ رب کی ذات ہے، حی قیوم ہے، سدا بہار ہے، لم یزل ولا یزال ہے، وہ تو ہے حی قیوم۔ یہ تو ہم سب کا اتفاق ہے۔ اب ہم سب لوگ کہتے ہیں جی فانی ہیں، میں بھی کہتا ہوں، قرآن نے بھی کہا کل من علیہا فان، لیکن یہ ظاہری دنیا کی فنا ہے، اس میں بھی مناطقہ کی بات ہے، اس میں بھی مفسرین نے بات کی ہے، ایک ظاہری دنیا کی فنا ہے۔ اگر انسان فنا ختم ہو جاتا ہے بالکل تو قبر کیوں بناتے ہیں؟ بولیں پھر قبر پہ تختی کیوں لگاتے ہیں؟ کسی کی یاد باقی رہتی ہے نا تب لگاتے ہیں، اس کو ڈھیری میں کیوں متغیر کرتے ہیں؟ یہ فنا دنیا کی فنا ہے، اس میں انسان کا جو دار العمل ہے میں یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وقت سوچ کہ تیرے اندر صورت ہے، تجھے تیرے اندر صحت ہے، تجھے جوانی ملی ہے، تیرے اندر چھوپن ہے، جوانی ہے، یہ سدا بار ہے نہیں، میں ختم ہو جائے گی۔ تو اگر بچہ ہے تو جوان ہو جائے گا، اگر جوان ہے تو بڑھاپا تیرے پہ چھا جائے گا، اگر تو بوڑھا بزرگ ہو چکا ہے تو مت سمجھ کے تو چل پھر رہا ہے، تو اس سے کئی بوڑھے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس سے کئی جوان دنیا سے چلے گئے ہیں، اور تجھ سے زیادہ حسین دنیا سے یوسف کیسا چلا گیا ہے، تو کون؟ اس کے صدقے کائنات بنی ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اور دنیا میں آباد ہو گیا ہے۔ تو فرمایا یہ کائنات سب فنا ہے، صرف باقی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ سب بولیں، جس کو جتنا یقین ہے وہ اتنا اونچا بولیں کہ اس کی ذاتی بات ہے، اللہ کی باقی ذات ہے، باقی سب فنا ہے۔ یہ فنا دنیا فنا کدا ہے، لیکن اللہ نے کو کلیہ بتا دیا کہ سب فانی نہیں ہوں گے۔ جس کا تعلق ذات باری سے ہو جائے، ذات باقی سے ہو جائے، وہ بے شک فانی ہو کر کے بھی وہ باقی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات مختصر وقت ہے، توحیدی کلمات اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے جو موقر ہیں، ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو ہم گمان تک نہیں کرنے کی عبادت کرنے کی دور کی بات ہے۔ ہماری توحیدی جو لمحات ہیں اتنی کافی ہیں۔ جو میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ انشراح مشہور آیہ کریمہ ہے کہ ہم نے اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ ایک ہوتا ہے ذکر میں اور آپ ایک دوسرے کا بلند کرتے ہیں، من تڑا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو،
ایک ذکر ہوتا ہے میں اور آپ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ کرسی کے لیے کرتے ہیں، دھرنا دے دیا، لوگوں کو مار دیا، بم بلاسٹ کرا دیا اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، ذکر کے لیے، فانی کا ذکر کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر فانی کا بلند کرتا ہے، ایک ذکر ہے جو باقی ہے وہ ذکر بلند کر رہا ہے۔ اور انسان کا ذکر کتنا بلند کرے گا، میں اور آپ کا ذکر کتنا کریں گے؟ ہم تو اپنے جیسے ایک دوسرے کا کتنا کر سکتے ہیں، لیکن جس نے پیدا کیا ہے کائنات کو اور خالق ہے، جو خالق کے کائنات ہے، اس کو پتہ ہے یہ وجہ کائنات ہے، تخلیق کے وجہ کائنات ہے۔ میں نے اس کا ذکر کتنا بلند کرنا ہے، کتنا بلند کرنا ہے۔ ذکر تو بات کی بات، ایک وقت ایسا آیا کہ فرمایا ذکر بھی بلند کر دیا محبوب قیامت تک، بلکہ قیامت کے لمحات میں بھی ذکر بلند ہے۔ اب آنا 27 معراج ہے، ذرا میں تجھے بھی بلند کر دوں۔ 7 زمینیں نیچے رہ گئیں، 7 آسمان نیچے رہ گئے، لوگ قلم کرسی سب نیچے رہ گئے، مشرق اور مغرب یہ شش جہات نیچے رہ گئی، زمان وقت سب نیچے رہ گئے، مکان نیچے رہ گیا، لا مقام میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ بولیں اونچا بولیں، نبی کی تعریف ہے یار۔ لا مقام میں، لا مقام مطلب کیا ہے؟ مقام ہی نہیں، لا مقام ادھر چلے گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، لا مقام جہاں مقام ہی نہیں وہاں چلے گئے، جہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ جگہ کس کی نہیں ہے؟ جگہ ہے تو قبری والا گیا نا، جگہ کس کی نہیں ہے؟ یہ بات کوئی رند آدمی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ بھائی دیکھیں میں ابھی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ادھر چلے گئے جہاں جگہ ہی نہیں، لا مقام جگہ ہی نہیں۔ جگہ نہیں ہے تو پھر گئے کدھر ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، جگہ تھی تو گئے نا، جگہ نہیں ہے کسی اور بشر کی جگہ نہیں، جگہ ہے تو ذات مصطفیٰ کی جگہ ہے۔ عام لوگوں کی جگہ نہیں ہے، اور غیرہ نتو خیرہ کہیں میری بھی جگہ ہے، نہیں۔ اب دیکھیں میں اس کی دلیل دیتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی اور آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ ہم کہیں گے نا جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ رکوع بیٹھ سکتی ہے، جگہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ سیٹ پر ہے، کوئی جگہ نہیں۔ جگہ نہیں، جگہ ہے تو بیٹھا ہوا ہے نا۔ اب کہہ دی مسجد ماشاءاللہ عزیز نے محفل کرائی تو جگہ نہیں تھی، بھائی جگہ نہیں تھی، عزیز بھی بیٹھا ہوا تھا، عزیز کے اور بھی عزیز بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا، جملہ ذرا اٹھائیں نا تو سمجھ سکتے ہیں۔ عزیز بیٹھا ہوا تھا، عزیز کے اور بھی عزیز آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو جگہ تھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا۔ یہ بناتکا کی بات ہے، خیر میں کہیں اور لپک گیا، میں واپس پڑھتا ہوں کہ 7 زمینیں نیچے، بولیں 7 آسمان نیچے، لو نیچے، قلم نیچے، نون والقلم وما یسطرون نیچے، تیرا اور میرا آقا اوپر چلا گیا ہے۔ اسی لیے بریلی سے آواز اٹھی نا کہ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، نہیں تمہاری طرح۔ وہ ان میں تو نبیوں کی صفوں میں کوئی جرات نہیں کر رہا کہ آپ ہماری طرح ہیں۔ مسجد اقصی میں ابھی نماز پڑھا کے گئے، جد الانبیاء بھی پیچھے، اور یوسف جیسا حسین بھی پیچھے، نوح بھی پیچھے، آدم جیسا ابل بشر اور ابل انبیاء بھی پیچھے، نبیاں نہ پیاؤ پیتے، انسانہ نہ پیاؤ بھی پیچھے۔ انہاں بھی جرات نہیں کی تھی کہ ذرا آگے ہوا۔ وہ تعریف کر رہے ہیں کہ مالک الحمدللہ، مالک تیرے لیے تعریف ہے جس نے مجھے محمد جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ جب انبیاء اٹھتے ہیں، میں ذرا معراج کی بات کر دوں، ذرا ہمارے ایمان کی ذرا معراج ہو جائے نا۔ جب انبیاء اٹھتے ہیں تقریر کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ مالک تیری تعریف ہے جس نے مجھے یہ اس لقب سے ملقب کیا کہ میں جد محمد ہوں۔ اب تعریف اللہ کی کر رہے ہیں، کس کی تعریف ہے؟ بولے
تعریف کرنا، اس کے حوالے سے کرنا. تو اس لیے پیر نصیر الدین شاہ نے تعریف کی نا، حضور نصیر ملت نے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. کس کو رب دیتا ہے؟ حقیقی عطائی، حقیقی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جو انبیاء کو بھی عطا کرتا ہے، صحابہ کو بھی کرتا رہا، اہل بیت کو بھی کرتا رہا، اولیاء اللہ کو بھی جو حقیقی دینے والا ہے وہ کس کی ذات ہے؟ کوئی ذات میں کوئی شریک نہیں. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور کسی کو تو کہیں گے نہ مانگیں گے، اس کو الفاظ سے کہیں گے کہ مجھے یہ عطا کر دے، مجھے نوکری میں رکھ دیں، یہ میری درخواست ہے، اس کو پڑھیں. اندھوں کی طرح ہم بتاتے ہیں کہ تم اندھے ہو، یہ دیکھو ہم نوکری کی تلاش میں ہیں، مجھے نوکری عطا کریں. لیکن وہ درخواست دینے کی بات نہیں ہوتی، دل میں بات بعد میں آتی ہے اور تو پہلے پہنچ جاتی ہے. اس سے مانگے کہاں، بولے نا توحیدی بات کریں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں. میرا انترا اتنا اونچا نہیں ہے جتنا مدری صاحب کا ہے، میں استائی میں گزارا کرتا ہوں، استائی میں ہی. کس سے مانگے کہاں کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں دنیا میں اور حاجت روا، سب کا داتا ہے، سب کا داتا ہے. جس نے بغیر کسی سفارش کے جناب آدم کو پیدا کیا، بغیر کسی دعا کے. آدم علیہ السلام نے دعا کی نہیں تھی، ہوتے تو دعا کرتے نا، ہم کیا کوئی شیء مذکورہ کوئی نہیں تھے. بغیر کسی مشیت غیر کے، بغیر کسی مشیت غیر کے، کسی دوسرے کے ارادے کے بغیر جس نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کو جد الانبیاء، اول انبیاء بنایا، اول بشر بنایا، اور سجدوں کے ان کے سامنے چرنوں میں تمام فرشتوں کو جھکا دیا. اس کی تعریف ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو. یہ توحید ہے، یہ توحید چشتی نظامی توحید ہے، یہ فقراء کی توحید ہے. ہم اس توحید کو مانتے ہیں. سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کا سب کا سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، جس کی برگاہ میں تیرا اور میرا آقا بھی جھکتا رہا، سجدے میں غار حرا اور سو میں جا کر، رات کی کالی تاریخ کی رات میں جھک کر جس کی برگاہ میں تیرا اور میرا آقا بھی جھک کر یہ عرض کرتا تھا کہ سبحان ربی اللہ، مالک تو سب سے بلند ہے، محمد تو تیرا عبد ہے، عبد ہے. اس لیے تو معراج میں کہا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ بھی خاص وجہ ہے کہ بعبدہ کیوں کہا. علماء مفسرین نے بات کی ہے کہ بھی رسول ہی کی نبی ہی کی محبوب ہی کیوں نہیں کہا. سرکار جب مقام قرب خاص میں پہنچے تو آواز آئی کہ محبوب آج بتانا تجھے میں کن لفظوں سے یاد کروں، کہ کون سا لقب عطا کروں تو خوش ہو جائے گا. سرکار نے جھک کر کہا یا رب العالمین، میرے لیے معراج سب سے بڑی یہی ہے، میری عمر ڈگمگا جائے گی، میں اور کچھ نہیں کہتا. بڑا شرف ملا ہے مجھے اپنا عبد
तारीफ है, मैं याद कर रहा था, मैं वापस जाता हूँ कि जिसका जिक्र भी बुलंद किया और उसको भी बुलंद किया, और इतना बुलंद किया मुशरिकीन ने मक्का देखते रह गए, सवाल करते रह गए। कोई कहता बता मस्जिद अक्सा के सतून कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, हमारा ऊंट किधर है, आगे वाला पे बोझ कितना है, चला कौन रहा है, हुद्दी खां कौन है, कोई क्या सवाल करता, कोई क्या करता। वो पागल हो गए, इतनी तारीफ की, इतना बुलंद किया, लोगों के टोपियां तो उतर ही जाती हैं, लोगों के सर उतर गए। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर बैठे हैं, ये पता नहीं मैं कैसा लफ्ज़ बोल गया, मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन है, माशाल्लाह ऐसा समझ के इस बंदे का हमारे हैं जरा जुमला मैं बोले ना, लोगों ने सर ले गए, बंदा समझ के मेरा मारा, मतलब समझ गया मेरा। एक सर रखे में मुशरिकीन ने मक्का ने, एक सर गवाया गाजी मुमताज हुसैन, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, और एक सर गवाया हुसैन करबला से लिया हुआ। इतनी तारीफ हुई, इतना जिक्र बुलंद हुआ, लोगों ने सिर ले गए, आशना उजला देते तो गुस्ताखा ने उज ले गए। एक जुल्माना लफ्ज़ वरफाना लका जिक्र गल में की अफसो यार एक टोर किथे गए, आपने बरेली जो आवाज उठी, बरेली ना मेरे दिल विच हाँ असी बरेलियां, असी रजा खां, रजा अहमद रजा को भी हम मानते हैं, हमने आपको भी पढ़ा है, लेकिन हमारे पेशवा जो तरीकत के पेशवा हैं वो पीर मेरा लिखा है, तो तमाम मेरे सुन्नत का पेशवा है। जब मिर्जा कादियानी ने ललकारा, लाहौर में आवाज उठी तो दिल्ली और बरेली करीब था, अहमद रजा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह बाकायदे थे, लेकिन मैदान में जो निकला है वो पीर मेरा निशान निकला है, संगा पीर है साडा सारियाना। उस वक्त ने उलमा देवबंद को पढ़े, अली अशरफ थानवी साहब को, सारे लोगों को, अहले हदीस लोगों को पढ़े, सबने कहा अगर हम पेशवा मानते हैं तो किसी और को नहीं, गोल्डे वाले को मानते हैं। तो बरेली तो आवाज उठी, सबसे आला हो औला हमारा नबी। कितना बुलंद हुए, कितनी बुलंदी में गए, कोई मुतय्यन नहीं कर सकता। क्यों? बुलंद करने वाला नजर नहीं आता। बात मैंने पहले खत्म कर दी, गए भी वहां जहां एजिटेट ले जा ही नहीं जा सकता, ज़मान मकान जीवन ही नहीं है, नापतोली कोई नहीं कर सकता। तो किधर गए? अल्लाह फरमाया मैं गुलासा पुत्र उठे हैं जिथे जगह ही ना उसे, गुलासा कुथे जिथे जगह ही ना उसी, तेरिया जैसा तो मेरिया जैसा शगरा थले फिर गया रसा, तेरा मेरा आका उठे चला रहा सी। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे आला हो औला। जेड़े तेरा कमली वाले हैं सारे अल्लाह तो बाद सबसे बुलंद मन है, वो मिल के पड़े मसाले सारे ना अपने अपने अपनी कबर के जैसा असी किसी को गलत ना कहते हैं, असी तारीफ कर सा कमली वाले दी, अल्लाह की तारीफ कर सा, अल्लाह ते कमली वाले जवाब तुसा भी देना है ते असा भी देना है। ए उठे औला हमारा नबी, सबसे आला हो औला हमारा नबी। मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा में जिब्रील ने तमाम नबियों को सफों में खड़ा कर दिया, सारे सब बन के खड़े हैं, जनाब आदम, जनाब ईसा, तमाम अंबिया सारे खड़े हैं। सबसे आगे कौन हुआ? आज जिसका तारीफ तू भी कर रहा है, मैं भी कर रहा, मसाले को छोड़े, मसाले से ऊंचा होए और कमली वाले की बारगाह में जाए और अपने ईमान को झंझोड़ के गए। सारे नबी पीछे थे, जो सबसे पहले आया वो भी पीछे, जो ईसा आए वो भी पीछे, सबसे आगे वो हो गया जो सबसे बाद में आया। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे आला हो औला हमारा नबी। सात जमीनें नीचे, सात आसमान नीचे,
سب سے آلہ ہو اولا اولا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو اولا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو اولا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو اولا سب سے بھالا ہو اولا ہمارا خدا کی قسم تاریخ پڑھ لیں سرکار کی آمد کے بعد بھی سرکار کی آمد سے پہلے بھی کوئی ایسا بلندی پہ گیا ہی نہیں جس نے اللہ کی تعریف کی ہو اور کملی والے کی تعریف نہ کی ہو سارے نبیوں سے عہد لیا گیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ یہ رسول کوئی اور نہیں یہ تیرا میرا آقا جس کی تعریف کر رہے ہیں سب سے آلہ ہو اولا سب سے بالا ہو اولا نبی سارے انسان مر جیسا ہر بندہ مرے آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں آخری آیت میں سارے قبرہ چ گئے سارے ویسا قبر چ جتنے انبیاء نہیں ساری امتہ پہلیاں گئیاں انہوں کو دو سوال ہو رہے کتنے سوال بولو ایک اللہ قومی مرد کا رب کونا دین کے ماں باقی اور کسی کو ایڈا لما سوال نہیں ہویا کہ تیرے اور میرے آقا نشان دے اپنے آقا نشان دے اور اپنا ایمان پرولی چیک کری کتنا گاس نہ ہوتے اونچائی وچ کتنا پہنچے اس انترا کتنی جسٹائی دے اپنے ایمان دے انترے میں چیک کری سارے نبیوں نے سوال کتا بولو میرے رب کونا تے دین کے لیا کڑے دین نہ لا بے دینے یا کہ دین نہ دس لیکن کملی والے امت قربان جانا سرکار دی مننے والی تے محبت کرنے والی امت تو بھی اور سرکار کی شانہ تو بھی قربان سرکار اللہ فرمایا میں اور سوال دو باقی رکھسا ایک اور سوال بھی رکھسا کہ جس نا ازانہ میں میں نا ذکر رکھیا ہے میں رفت ذکر نہ وعدہ ذکر کے دے کہ میں معلوم تیرا ذکر بلند رکھسا کتنا کی بلند میں تو چوک ویسے قبر میں چلا بھی ویسے میں اتنا بلند رکھسا میں اٹھے انتہائی کو بنیرے میں بھی اپنے محبوبہ نہیں بننا عجیب گل لے گل سنو سمندار آدمی میری گل سن سی ایویں بلندی واسطے کیے ہوئے معراج اور آرہ جائیوں نے جو اعراج ہم کہتے ہیں اوپر جانے کو معراج کہتے ہیں بلندی پہ لیکن تسا سنی نماز معراج کے ہوئے سرکار ہونا میری معراج کے ہوئے نا میں اٹھے گیا طالب آئی سن لے نا فرمایا میری معراج کے ہوئے میں اٹھے گیا میری امتی نہیں معراج ہے وہ تھلے جیسے الصلاۃ معراج المومن کہ نماز بھی معراج کے ہوئے سجدہ اور کملی والے تے دھوپ دنیا نہ قائدہ ہوئے کوئی اٹھتے جاوے وہ کہتا ہے بلند ہو گئے کہتے ہیں نا لیکن اللہ کو جانے میں انداز ہی میرا لیں کملی والے نہیں برگاہ چھے جانے میں انداز ہی میرا لیں چھے اچھا ہونے نال بلندی نہیں ملتی چھپنے نال بلندی مل جاتی ہے حسین ابن علی کربلا چھے اچھا نہیں ہویا اچھا یزید ہویا کہتا ہے میں بلندہ فرعون کی طرح انا خیر انا ربک انا رب العالی یا فرعون بلند کیتا ہے دعویٰ کہ میں رب یزید بھی چھپیاں نفسہ کے دعویٰ ہے کیتا کہ میرے سامنے کون ہے حسین کون ہے اور عبداللہ ابن عمر اور دوسرے لوگ کون ہیں عبداللہ ابن زبیر کوئی نہیں میں بلند ہوں میں رب ہوں اکڑا رہا اللہ پرت کے مارے ہیں اور جڑا چھپ گیا حسین کربلا نہیں تبتی سہرات سر رکھیا اعلان کیتا حسین کہ مالک نہ ایک کمینہ رابی دے نہ حسین رابے میں نواسہ رسول اعلان کرنا میں او نواسہ رسول کہ تیرا محبوب تے میرا پاک نانا تیری برگاہ میں چوک کے اعلان کر رہے ہیں کہ میں
تے آ گئے ہیں تے اج میں نانا بھی ٹر گیا والدہ بھی چلی گئی کلا رہ گیا عباس بھی گیا علی اکبر سارے چلے گئے اج میں تپتی صحرا تے انس دیزیاں تے والیاں تے تلواراں نے سائیکل اعلان کرنا ایک کمینہ تو رب ہے ہی نہیں اتنی کوالٹیاں میرے اندر میں کہ میرا پاک نانا تیری بردار چکے ہوئے کہ میں اس تے آوے نا آڈر تو دے گئے نماز نبی کر دے اتنی شانہ اللہ میں وہ کمینہ تو رب ہے ہی نہیں میرے اندر اتنی صفتہ نہیں تے مالک میں بھی عرض کرنا رب میں نہیں ہاں سبحان ربی اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں دنیا میں کہتا ہے کوئی اتے ہوئے تے کہنے نے بڑا بلند ہے حسین آخیا نہیں اتے ہونے والی بلندی نہیں ملنی ہے چپ جا چھوٹا آدمی بننے نال انسان بلندی ملنی ہے بس آخری گل میں قصہ ختم کرنا کافی ٹائم ہو گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا میں بولنا اللہ تعالیٰ اسا سارا میں خاتمہ بالخیر کرے اللہ سا اسلامی صحیح خطوط تے چلنی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت نے اچھے لوگ چلے آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں انہاں لوگاں نال وابستگی رکھنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالیٰ محمد عزیز نا جس واسطے ہی محفل کرائیے مرحومہ اللہ تعالیٰ اس ساری محفل نہ ثواب اسا پہنچا کے اس نے درجات بلندی فرمائے اس نے غلطیاں خطائیاں معاف کرے اور اسا سارے نے بھی گناہ معاف کرے میرے گناہ بھی مالک معاف کرے اسا سارے نے اللہ گناہ معاف کرے اللہ تعالیٰ اسا بابا جی بیٹھے نے سارے میں بیمار شکے اللہ تعالیٰ بزرگاں بھی اللہ تعالیٰ صحت کرنے اللہ خاتمہ بالخیر کرنے اللہ سارے نے مشکلہ آسان کرو اللہ سنا حامی و ناصر ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دفعہ سارے حضرات سورہ فاتحہ شریف اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ کل شریف والا درود شریف پڑھ کے تاکہ سارے قرآن مجید ایک پڑھ کے ثواب حاصل ہو جائے. والا درود شریف بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا رب العالمین یا حکم الحاکمین یا قاضی الحاجات جو کچھ کلام پاک میں پڑھی سمجھ نصیب کی تھی اللہ اور جتنا کلمات تیرے بندیاں نے اللہ بھی ملت کی ہے تو علیکم بذات صدور ہے جس جو بھی پڑھے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف درود شریف اخلاص نال جو کچھ بھی مالک پڑھے ایسے تیری برکات ہے سارا کلام پیش کرنے قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین کو غلطی ہوئی محمد انصافاً قصداً یا اللہ غلطیاں درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور غلطیاں معاف فرما. یا اللہ اس نے تمام کلمات میں ثواب اول تاخیر محفل شریف میں ثواب جو کچھ بھی کس پڑھے مسلمان بھائی یا اللہ سارا کلمات میں ثواب آقا علیہ السلام نے پاک برکات پیش کرنے ہیں آپ کو جا کے احسن جزا عطا فرما. آپ نے پاک مسیح میں تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین اہل بیت اعظام خلفاء راشدین تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اہل بیت اعظام علماء کرام محدثین مفسرین تمام اولیاء کاملین تمام مرحومین واسطے یا اللہ اس حال ثواب کرنے درجہ بدرجہ پہنچا کے سارے درجہ بلندی عطا فرما. یا اللہ آقا علیہ السلام نے پاک امت چوں ایمانی حالت جو جرا شخص بھی چلا گئے آج دن تک یا اللہ جس نے جو دعا کرن والا ہے یا نہیں اللہ سارے واسطے دعا کرنے ہیں مالک اس کی برکات بھی پیش فرما. یا اللہ اس کی بخشش فرما اس نے درجہ بلندی عطا فرما. یا اللہ سارے نے صغائر کبائر گناہ معاف فرما. یا اللہ جس نے عزیز اقربا حاضرین نے دنیا تو چل بس ہے سارے نے مغفرت فرما. یا اللہ اس پاک محفلنا اور ذکر اذکارنا ختم قرآن پاک جتنے بھی پڑھے گئے سورہ یاسین کلمہ شریف درود شریف یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب عزیز نے یا اللہ زوجہ پیش کرنے ہیں اس کی قبرہ یا اللہ بکائے نور بنا. یا اللہ آقا علیہ السلام نے صدقے اس کلمات پہنچا کے اس میں سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ اس میں سارے گناہ معاف کر کے درجات بلندی عطا فرما. یا اللہ عزیز نے عزیز اقربا جتنے دنیا تو جل بسے نے سارا نے مغفرت فرما. یا اللہ سازدیاں نے بھی صغائر کبائر گناہ معاف فرما. مالک جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور فرما. جو حاجت مند ہے اس کی حاجتیں پوریاں فرما. یا اللہ جو مقروض ہے اس کا قرض و نجات عطا فرما. جو بے اولاد ہے اس کا نرینہ نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے علم ہے اس کا علم نافع عطا فرما. آقا علیہ السلام نے پکی اور سچی غلامی عطا فرما. آنے والے زمانہ کو بچا کے کمال عطا فرما. سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرما. صحابہ کرام کا ادب عطا فرما. اہل بیت کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ کی سنت عطا فرما. اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على القران اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الاعداء. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم اني اسالك